حاضری کے شوقین حضرات متوجہ ہوں، ایسا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے کرنے سے آپ حاضری کے اندر 100% کامیابی سمیٹ پائیں گے، اور ایسی حاضری جس کے اندر نہ کوئی ڈر، نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ ایسا عمل کرنے والا اس سے اس قدر فائدہ مند ہوگا کہ اپنے بھی دوسروں کے مسائل بھی حل کرنے میں مدد ملے گی، اور اسی طرح یہ ہمیشہ حاضری آپ کے پاس رہے گی۔ جس وقت جس ٹائم چاہیں آپ اپنے بھی دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آپ اپنی معلومات اور دوسروں کی معلومات لے کر آپ خود بھی اپنے اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں حاضری کے عمل کے اندر شرائط و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر جو شخص حاضری کا عمل کرتے وقت شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ جو لوگ شرائط و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھتے اور بغیر شرائط و ضوابط کے اور اپنے طریقے کو اپناتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر کم از کم 100% ناکامی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر قسم کی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہنرمند انسان جب ہوتا ہے، جب وہ کوئی کاریگر ہوتا ہے، کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے، کسی چیز کے اوپر وہ ٹائم نکال کر، ٹائم لگا کر اس چیز کو وہ سیکھتا ہے، جب وہ سیکھ لیتا ہے تو وہ کاریگر کہلاتا ہے۔ اسی طرح عامل بھی وہی ہوتا ہے جو لوگ علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، چلہ کشی کے ذریعے سے اتنے اسٹرونگ ہو چکے ہوتی ہیں، یہ سارے پروسیس وہ خود کر سکتی ہیں اور سارے پروسیس کو حاصل کر چکے ہوتی ہیں، اس لیے ان کا تجربہ ہوتا ہے اور ان کی مہارت ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی قسم کا ہو، خواہ وہ دنیا کا کاریگر ہو یا کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی ہو یا کوئی عامل ہو، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ان کے اندر احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ جو عملیات ہوتی ہیں ان کے سامنے احتیاط ضروری، شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ان مسائل کے اندر داخل ہونے کے لیے، ان چیزوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے ہر قسم کی پاکیزگی اور طہارت چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انسان کبھی بھی وہ نقصان کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ کامیابی کی طرف اور فائدے کی طرف قدم رکھتا ہے۔ جس وقت وہ مستفید ہوتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اپنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے آگے کسی چیز کی کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ کرتا ہے، کسی کو عمل کر کے دیتا ہے تو اس کے اندر 100% کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ لوگ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں، اس کے عمل سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھا کریں۔ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اس چیز کے اوپر غور و فکر کر کے پھر اجازت لے کر عمل کیا کریں، اس کے اندر 1% نہیں 100% کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں سے عمل لے کر کیے ہوں گے، صاف ظاہر ہے آپ کامیاب بھی ہوئے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ ناکام ہوتی ہیں۔ ناکام وہی ہوتی ہیں جو شرائط و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھتے، اور کامیاب وہی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، روحانیت کی قوت حاصل کر کے اور بالکل امید ہو کر اس عمل کو کرتے ہیں، اس کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 786 مرتبہ۔
اول آخر کم از کم 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک نشست کے اندر بیٹھ کر کریں، صرف اور صرف 21 روز کے لیے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، درمیان کے اندر آپ نے 786 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اندر نیت یہ کرنی ہے کہ حاضری کی، اور ایسی طاقتور حاضری جس کے کرنے سے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، جس کو اپنے تابع کر کے، اور ایسی طاقتور حاضری اور جس کو آپ تابع کر کے اپنے اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے۔ یہ ایسی حاضری ہے جب آپ اس سے مستفید ہوں گے، کبھی بھی کسی مقام پر آپ ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ ہر قسم کی پرہیز کرنی ہے، اور شرط کیا ہے؟ آپ نے ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب بھی اس کو اسٹارٹ کریں، شب جمعہ کی رات یعنی کہ جمعرات کو آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ جب اسٹارٹ کریں، ہاں اگر آپ کسی قسم کے مسائل کا شکار ہیں تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے مسائل حل کر کے کریں، 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس کے اندر سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ہر قسم کی پرہیز کرنی ہے، ترک جلالی ہو یا ترک جمالی ہو۔ اسی طرح آپ نے ہر قسم کے گوشت سے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے اندر 7 اور 7 14 7 21 3 روزے رکھنے ہیں۔ 7 اور 7 14 اور 7 21 3 روزوں کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے۔ جتنی بھی آپ پیسوں کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں یا گوشت کی صورت میں، یا کسی کو آپ کوئی چیز لا کر دے دیتے ہیں، تو اس کی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ یہی شرائط ہیں، اور جس جگہ کے اوپر آپ انتخاب کر رہے ہیں اسی جگہ کے اوپر روزانہ بیٹھنا لازم ہوگا۔ حصار جسمانی بھی کرنا ہے، حصار زمینی بھی کرنا ہے۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ عمل کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 21 روز کے اندر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔